من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ جی آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے جی۔ فردوس فاطمہ، فہیم صاحب، انقلاب صاحب، کلثوم فاطمہ، انور بیگم یعنی عدیل اصغر، ایرا رضوی، آپ پہلی بار آئی ہیں اس کلاس میں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم ایرا السلام۔ رضوی نام ہے۔ آپ نحو صرف مقدماتی وغیرہ فارسی پڑھتی ہیں؟ نہیں، میں عربی کی کلاس کر رہی ہوں۔ 9:20 پر عربی کی کلاس ہوتی ہے نا؟ 9:20 پہ ہوتی ہے تو وہ دوسری کلاس میں ہوتی ہے، یہ آپ غلط جگہ آ گئی۔ دوسری والی جوائن کیجئے، مقدماتی کے نام سے جو گروپ ہے اس میں ہے وہی لنک۔ یہ ٹھیک تو ہے وہی۔ پرشین کا ہے۔ جی اوکے سر۔ جی وہ یاسین صاحب کا ہے۔ جی دیکھیے فارسی کا ہمارا یہ درس چل رہا تھا تو ورڈ میننگ چل رہی تھی، تو ہم بتا رہے تھے شادان لفظ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ لفظ جو ہے وہ اکثر نظم میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد تھا علاقے داشتن، یعنی چاہنا، محبت کرنا، دوست داشتن، علاقے داشت اس نے محبت کی، علاقے دارت وہ محبت رکھتا ہے، چاہتا ہے، علاقے داشت باش چاہو آپ کسی کو، مثلا چاہو، علاقے داشتن بپیدر و مادر عبادت است، ماں باپ سے محبت کرنا، اس کو چاہنا۔ ظلم کا پڑھا تھا ہم نے، لاسٹ جو پڑھا تھا کل پرسوں یعنی جمعرات میں، ستم یعنی ظلم یعنی ستم، بدی کردن بے دیگران، دوسروں کے ساتھ۔ بدترین ظلم اسرائیل بے مردم فلسطین، اسرائیل کا بدترین ظلم فلسطین کے لوگوں پر کیا ہے؟ بیرون کردن آنہا از کشور شان می باشد، ان کا یعنی فلسطینیوں کا باہر کرنا ان کے ملک سے، یعنی اسرائیلیوں نے ان کو ان کے ملک سے باہر کر دیا۔ اب ہے فرستادن، فرستادن جسے ہم اردو میں کہتے ہیں بھیجنا، یعنی دادا نے چیزی بے کسی، کسی کو کوئی چیز دینا کہ برائے شخص دیگری بے برات، کہ وہ دوسرے شخص کے لیے لے جائے۔ میں ابھی مثلا فردوس فاطمہ کو کتاب دوں کہ جاؤ اپنی دوست کے لیے لے جاؤ، تو میں کہوں گا ان سے میں نے کیا کیا؟ فرستادن بھیجا میں نے فردوس فاطمہ کو۔ بات بیچ میں آ گئی تو میں پوچھوں فردوس فاطمہ انم کہاں ہے آپ کی دوست؟ اتنے دن سے نہیں آ رہی۔ ان سے پوچھا تھا ہم نے، وہ کچھ بتا ہی نہیں رہی ہیں، کہہ رہی طبیعت ٹھیک نہیں، مہمان بہت آ رہے ہیں، بزی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں۔ فرستادن یعنی بھیجنا، فرستاد اس نے بھیجا، می فرستاد ہمارا سلام کہیے گا اور خیریت پوچھیے گا ان سے۔ می فرستاد جی بھیجتا ہے، بے فرست بھیجو۔ من یک نام نوشتم، میں نے ایک خط لکھا بے وسیلہ پوسٹ، اور پوسٹ کے ذریعے سے برائے پدر و مادرم، اپنی ممی پاپا کے لیے، فرستادم بھیجا، میں نے خط لکھا پوسٹ کے ذریعے سے اپنے ماں باپ تک بھیجا۔ مثلا میں لکھ سکتا تھا من یک نام نوشتم، میں نے خط لکھا، یا آپ کہتے تھے من بے وسیلہ آغائے فہیم، میں نے فہیم صاحب کے ذریعے سے برائے دوستم نام فرستادم، اپنے دوست کے لیے خط بھیجا۔ اور آپ جملہ اور طریقے سے بنا سکتے ہیں، کیونکہ اب چوتھی کتاب آ گئی، اب تو چوتھی ہے چوتھی تو آپ کو کمانڈ ہونی چاہیے الفاظ پہ۔ آپ گرامی یعنی عزیز، بسیار دوست داشتنی، بہت زیادہ چاہنے قابل، بہت عزیز۔ علماء و دانشمندان، علماء اور دانشمند برائے ما گرامی ہستند، ہمارے لیے گرامی ہیں، عزیز ہیں۔ گمراہ شدن یعنی اردو میں کہیں گے گمراہ ہونا، یعنی از راہ درست و صحیح اور درست راستے سے خارج شدن، خارج ہونا، وہ بے راہ بد رفتن، اور بری راستے پر جانا۔ گمراہ اسی کو تو کہتے ہیں کہ راہ راست سے ہٹ جائے انسان اور برے راستے پر چلنے لگے، چوری چکاری کرنے لگے، سچائی کے راستے سے ہٹ کر، کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ گمراہ ہو گیا۔ کسی کے بے دستورات قرآن عمل کنات، جو کوئی قرآن کے احکام پر عمل کرے، حکم پر عمل کرے، احکام پر عمل کرے، دستور یعنی حکم، دستورات حکم کی جمع، احکام پر عمل کرے، ہرگز گمراہ نہیں شود، وہ ہرگز یعنی کبھی بھی گمراہ
نورانی یعنی پورا نور سے بھرا ہوا. خواندن قرآن، قرآن کا پڑھنا. وہ انجام دادن دستور ہائے آن، دستور ہائے آن اس کے احکام کو انجام دینا. قرآن کا پڑھنا اور اس کے احکام کا انجام دینا کیا قلب انسان کا نورانی بھی بنا، انسان کے دل کو نورانی کر دیتا ہے، یعنی نور سے بھر دیتا ہے. ہدایت کردن یعنی صحیح راستہ دکھانا، رہنمائی. ہدایت یعنی رہنمائی، اردو میں بھی کہتے ہیں. نشان دادن راہ راست، راہ درست، صحیح راستہ دکھانا. نشان دادن یعنی دکھانا، رہنمائی یعنی ہدایت، دوسرے معنی ہے رہنمائی. کار پیغمبران و امامان، امام و کار پیغمبروں کا، انبیاء کا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے. انسان ہاست، انسانوں کی ہدایت ہے. ہمانن یعنی جیسا، مثل مانند. اثر انگشت ہیچ کس، ہیچ کس یعنی کسی کا بھی. اثر انگشت یعنی فنگر پرنٹ، کسی کا بھی فنگر پرنٹ. ہمانند اثر انگشت دیگری نیست، ہمانند یعنی جیسا، اثر انگشت دیگری دوسرے کے فنگر پرنٹ جیسا نہیں ہے. کسی کا بھی فنگر پرنٹ دوسرے کے فنگر پرنٹ جیسا نہیں ہے. دیکھیے ہمانند. اس کے بعد یزدان یعنی خداوند. یہ ان واضح یہ کلمہ بیشتر یعنی اکثر در شعر یعنی نظم میں استفادہ ہوتا ہے، نثر میں نہیں. آئیے یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، در کلاس فارسی. یہ کیا ہے پتا ہے؟ چٹکلا، لطیفہ. در کلاس فارسی، فارسی کلاس میں. معلم بے شاگرد ضعیف اشگف، استاد نے اپنے کمزور طالب علم سے کہا. کمزور یعنی کوئی جسم کا کمزور نہیں، پڑھنے لکھنے میں. لیکن آپ لوگ نہیں ہیں، آپ لوگ سب ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. تو فارسی کلاس میں استاد نے اپنے کمزور طالب علم سے کہا، خوب توجہ کن، اچھے سے دھیان دو. وہ بگو اور کہو، من می خورم، تو می خوری، او می خورد، ما می خوریم. ان چھ زمانیست. یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ من می خورم، تو می خوری، او می خورد، ما می خوریم. جی عدیل کون سا زمانہ ہے یہ؟ عدیل، عدیل ہو یا ریموو کروں؟ فردوس فاطمہ کون سا زمانہ ہے یہ؟ فرقان تم بتاؤ کون سا زمانہ ہے؟ من می خورم، تو می خوری، اس میں جو فعل ہے کون سا زمانہ ہے؟ متکلم ہونا زمانہ ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے زمانہ؟ متکلم تو ضمیر ہے. می خورم، می خوری، می خورد، می خوریم کون سا زمانہ ہے یہ؟ مہدی حسین، علی اصغر، غلام علی. یہ تم آپ یہاں پہ تو مذاق کے لیے چٹکلا ہے، میں تمہاری سیریس مذاق بنا دوں گا. نہ لائے تمہیں یہ نہیں پتہ ہے حال ہے. می خورم میں کھاتا ہوں، می خوری تو کھاتا ہے، می خورد وہ کھاتا ہے. تمہیں نہیں پتہ مضارع کے شروع میں می بڑھتا ہے حال بنانے کے لیے. چوتھی کتاب میں آ گیا، ہنس رہے ہو تو اس کے چٹکلوں پہ تو ہنس رہے ہو، اپنے چٹکلوں پہ بھی ہنسا کرو کہ تم یہی نہیں پتہ اتنے دن سے کہ می خورم کیا ہے. وہ کہہ رہا متکلم بتائیے، متکلم ہونا فعل ہوتا ہے یا ضمیر ہوتی ہے؟ جی می خورم میں کھاتا ہوں، می خوری یہ مضارع کے شروع میں می بڑھا کے کیا بنتا ہے؟ حال. خوردن مصدر ہے، خوردن مضارع کے وہ خوردن سے ماضی مطلق کا نون گرا دیجیے، خورد اس نے کھایا، اور اس ماضی مطلق کے شروع میں می بڑھا دو، می خورد وہ کھاتا تھا. تو پاسٹ کنٹینیوس ماضی استمراری. لیکن اگر اسی می کو مضارع کے شروع میں بڑھا دو تو حال بنتا ہے. خوردن کا مضارع کیا ہے؟ خورد. می بڑھا دیجئے، می خورد وہ کھاتا ہے، می خورد وہ کھاتا ہے. من می خورم میں کھاتا ہوں، تو می خوری یہ تو تھا زمانہ. لیکن چٹکلے پہ آئیے آپ. فارسی کی کلاس میں اپنے کمزور طالب علم سے کہا، اچھے سے دھیان دو اور کہو، من می خورم، تو می خوری، او می خورد، ما می خوریم. میں کھاتا ہوں، تو کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے، ہم کھاتے ہیں. انچے زمانیست. یہ کون سا زمانہ ہے؟ شاگرد بلا فاصلے گفت، طالب علم نے بغیر کسی فاصلے کے یعنی ایک دم سے جواب دیا، آقا معلم معلوم ہے دیگے استاد، یہ بات تو معلوم ہے، بہت واضح ہے. معلوم ہے یعنی واضح ہے. ان زمانے نہار یا شام است، یا تو یہ لنچ کا وقت ہے یا ڈنر کا وقت ہے.
کہ او می خورد من می خورد، وہ بھی کھا رہا وہ بھی کھا رہا میں بھی کھا رہا ہوں تم بھی کھا رہا ہو، سب کھانا جو کھاتے ہیں یا دوپہر میں کھاتے ہیں یا کہ ہمیں بھی قرآن کے سب کھاتے ہیں. کیا سمجھی فردوس فاطمہ چٹکلے میں؟ یا چٹکلا سمجھ میں نہیں آیا، ہنسی اس لیے نہیں آئی کسی کو؟ آیا آگا. جی استاد پوچھنا چاہ رہا تھا می خرم می خوری می خورد می خوریم زمانہ یعنی یہ کون سا فعل ہے، حال ہے مستقبل ہے ماضی ہے، کون سا ماضی ہے، وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. اس نے ترجمے پہ دھیان دے کے صحیح والا زمانہ بتا دیا. میں بھی کھا رہا ہوں وہ کھا رہا ہے، ٹھیک ہے تو کھا رہا ہے ہم کھا رہے ہیں، یہ یا تو لنچ کا وقت ہے یا ڈنر کا وقت، سب کھاتے ہیں اس ٹائم. آئیے کلثوم فاطمہ چٹکلا صحیح نہیں تھا. عدیل فہیم صاحب کسی کو ہنسی نہیں آئی بھائی، اس کا مطلب آپ لوگ چٹکلے اس چٹکلے والے آئیے لڑکے گا. سے بھی زیادہ واجہائی مخالف، واجہائی مخالف جی ضد مخالف یعنی ضد، مخالف یعنی اس کی ضد کی نشان ہم نے کیا بتا رکھا ہے، یہ ضد کی نشانی ہے. ایسے بنا دیتے ہیں ضد کے لیے، یعنی یہ برابر کا نشان ہوتا ہے، برابر یہاں والا یعنی ایک معنی میں ہے، لیکن جب بھی بیچ سے کاٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب اس کا اس سے کوئی یہ تعلق نہیں، معنی ایک جیسا نہیں بلکہ اس کا اپوزٹ ہے. یہی کہتے ہیں فردوس فاطمہ. جی دیکھیے لیکن انہوں نے نشانی بنائی ادھر کو تیر اور ادھر کو تیر، یعنی یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ ادھر کو جا رہا ہے یہ ادھر کو، مطلب آخرین یعنی آخری، یہ بالکل الٹا ادھر کو، اولین شروع پہلا، آخرین آخری اولین. ان دونوں کو ضد کو ایک ہی جملے میں اگر استعمال کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ فردوس فاطمہ اولین طلب در کلاس است ومن آخرین طلب در کلاس ہستم. فردوس فاطمہ سب سے پہلی ہیں کلاس میں، میں سب سے آخری ہوں مثلا امتحان میں. مثلا بہترین بدترین، بہترین بدترین، مثلا آپ جملہ بنا سکتے ہیں کلثوم فاطمہ در بہترین طلب کلاس است، کلثوم فاطمہ بہترین طلب کلاس است ومن بدترین طلب کلاس ہستم، ایسے جملہ بنا سکتے ہیں. درست کار نیک کام انجام دینے والا، بدکار انسان مومن ہمیشہ نہیں، درست کار و بدکار، مومن درست کار است و منافق بدکار است. گمراہ شدن ہدایت شدن، ٹھیک ہے، انسان مومن ہدایت می شود و انسان کافر گمراہ می شود. مثلا با ایمان ایماندار، بی ایمان بے ایمان. با ایمان دیکھیے بار بی کا فرق یاد رکھنا، با اور بی. کبھی سے بے ایمان پڑھنے لگو آپ پہلے والے کوئی جو سے ہم بے ایمان کہتے ہیں، ہم ایسے بناتے ہیں بے ایمان، بے ایمان، اور ایرانی بی ایسے لکھتے ہیں. پیروز شدن یعنی کامیاب ہونا، شکست خوردن یعنی ہارنا، شکست خوردن یعنی ہارنا. کوشش کیا کریں جملے بنائیں، ٹھیک ہے. جی آئیے آئیے شکست خوردن، دوست یعنی دوست، دشمن یعنی دشمن، ہدایت کردن یعنی ہدایت کرنا، گمراہ شدن یعنی گمراہ کردن یعنی گمراہ کرنا. دیکھیے ہدایت شدن ہدایت کردن فرق ہے، ہدایت ہونا یعنی جیسے میں من ہدایت شدہ میری ہدایت ہو گئی، اور ایک ہے ہدایت من ہدایت کردم میں نے ہدایت کی، ہدایت کردن گمراہ کردن. آئیے مردی ایک مرد وارد مغازے لوازم خانگی شد. مردی، مرد یعنی مرد، مردی یعنی کوئی مرد یعنی ایک مرد. وارد مغازے لوازم خانگی، لوازم خانگی کسے کہتے ہیں؟
گھریلو سامان کی دکانیں جو ہوتی ہیں، برتن بانڈے چیزیں جہاں ملتی ہیں، اس دکان، فریج، واشنگ مشین یا جتنی بھی گھر کی گھریلو چیزیں ہیں، اسے لوازم خانگی بولتے ہیں۔ مغازہ لوازم خانگی، گھر کی ضروریات والی چیزوں کی دکان میں داخل ہوا، ایک مرد لوازم خانگی والی دکان میں داخل ہوا، وہ گفت اور کہا آغا کولر غازی دارید، اے سی ہے آپ کے پاس؟ کولر غازی یعنی اے سی ہے آپ کے پاس؟ فروشند گفت، بیچنے والے نے کہا نہ، ما فقط کولر آبی داری، ہمارے پاس بس کولر آبی یعنی نارمل جو واٹر، یہ کولر واٹر کہہ رہا ہوں، کولر آبی جو ہمارے کولر نہیں ہوتا، کون سا کولر جو ہمارے پاس پانی ڈال کے چلاتے ہیں پنکھا والا کولر ہے ہمارے پاس۔ مرد گفت، مرد نے کہا رنگش مہم نیست، رنگ اہم نہیں ہے، ہرچے داری پہ دہی، جو بھی ہے دے دو۔ کیا سمجھی فردوس فاطمہ، کلثوم فاطمہ؟ کوئی سمجھا اس چٹکلے کو؟ نہیں؟ ہلو، نہیں سمجھی؟ جی کیا سمجھی فردوس فاطمہ آپ بتائیں۔ ارے آبی یعنی پانی والا، اور آبی نیلے کلر کو بھی تو کہتے ہیں۔ جی 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 جناب۔ پھر تو اس نے کہا آپ کے پاس کولر غازی ہے؟ نہیں نہیں میرے پاس کولر آبی ہے۔ تو وہ اس نے یہ نہیں سوچا پانی والا کولر، انہوں نے سمجھا نیلا کولر، کیونکہ میرے پاس نیلا رنگ مہم نہیں ہے، جو کوئی سے بھی جون سا رنگ کا وہ دے دو، ٹھیک ہے، کولر آبی داری، ہمارے پاس فقط کولر آبی ہے، تو بولا رنگ مہم نہیں ہے، کوئی سے بھی رنگ کا دے دو، جبکہ یہاں پہ کولر آبی یعنی پانی والا کولر۔ سمجھ گئی ابھی کلثوم فاطمہ؟ کلثوم فاطمہ، ایک تو یہ پتہ نہیں ہے ٹکڑا اس کہاں سے کھل کے بیچ میں آ جاتا ہے، کہاں کلک ہوتا ہے ایسا، ابھی جائے گا کیسے؟ آئیے جی، تو ایک شخص ضروریات، گھر کی ضروریات کی سامان جہاں بکتے اس دکان میں داخل ہوا، کہا آغا کولر غازی دارید، آپ کے پاس گیس والا کولر نہیں، اے سی ہے؟ فروشند گفت، بیچنے والے نے کہا، دکاندار نے کہا نہ، ما فقط کولر آبی داری، ہمارے پاس بس کولر آبی ہے۔ مرد نے کہا رنگش مہم نیست، اس کا رنگ اہم نہیں ہے، ہرچے داری پہ دہی، جو ان سے بھی کلر کا ہے دے دو۔ آبی، کولر آبی یعنی پانی والا کولر، اور وہ کیا سمجھا کولر آبی یعنی نیلا کولر۔ لطفاً توجہ کنید، جی لطفاً توجہ کیجئے، در کتاب ہے قبل، پہلی والی کتابوں میں آپ نے با مصدر ہائی، مصدر ان جیسے مصدر جیسے خوردن، رفتن، دعوت کردن، برگشتن وغیرہ 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 آشنا شدید، آپ شروع پہلی کتابوں میں، اس سے پہلی قبل کی کتابوں میں ان جیسے مصدروں سے آپ آشنا ہوئے۔ حال بے ان بھی واجہ توجہ کنید، اب حال یعنی اب ان کلمات پر توجہ کیجئے، یعنی ان سے اس سے پہلی کتابوں میں آپ مصدر سے آشنا ہوئے۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں لفظ دن ہو یا تن ہو، مصدر کے معنی بھی ہوں، ٹھیک ہے، اردو میں اس کی پہچان نہ تھی، کھانا پینا سونا وغیرہ، اس طریقے سے بتایا ہوگا آپ کو، تو آپ مصدر کے بارے میں آپ نے شدید آشنا ہوئے، جانے آپ حال یعنی آپ ان واجہات توجہ کنید، ان کلمات پہ توجہ کیجئے، درست کاری، مہربانی، بدی، آموزش، درست کاری، مہربانی، بدی، آموزش، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان واجہہ، یہ کلمات نشانہ مصدری، مصدر کی جو علامت ہے نون اس سے پہلے زبر دن، خوردن، نوشتن، رفتن، برگشتن، بھائی نون سے پہلے زبر، یہی تو علامت تھی مصدر کی پہچان، اس میں مصدر کی علامت نہیں ہے، لیکن اما معنی ہے مصدر دارن، لیکن یہ مصدر کے معنی رکھتے ہیں۔ درست کاری یعنی نیک کام کرنا، نا جی، کارہائے نیک انجام دادن، معنی وہی ہے نا یہ مصدر والے۔ مہربانی یعنی مہربانی کرنا، مہربانی کردن،
बदी यानी बुराई, बदी करदन बुराई करना, आमोजिश यानी पढ़ना। देखो तो अभी इससे पहले वाली किताब में आप मस्दर से आशना हुए, मस्दर के बारे में जाना। देखिए खुर्दन नून उससे पहले जबर, रफ्तन नून उससे पहले जबर, दावत करदन नून उससे पहले जबर। मस्दर की अलामत थी, मस्दर के माना थे। उर्दू में आपने पहचान की बताई होगी आपके उस्ताद ने कि उर्दू में ना की आता है, खाना पीना सोना जाना और क्या क्या करना, ठीक है। लेकिन ये कलिमात देखिए आप, ये कलिमात में मस्दर की अलामत तो नहीं है लेकिन माना मस्दर वाले ही हैं इसमें। लिहाजा इस जैसे कलिमात को क्या कहते हैं? जैसे कलिमात को इसमें मस्दर, मस्दर नहीं है इसमें मस्दर, इसमें मस्दर कहते हैं। नंबर 1 नीचे आके देख लीजिए क्या कह रहे हैं। इसमें मस्दर किसे कहते हैं? तारीफ इन्होंने पावर प्री में दे दी, यानी नीचे हाशिए में। इसमें मस्दर अब क्या हुआ इसका मतलब? इसकी मस्दर की तारीफ आपको बताने की जरूरत नहीं है, इन लफ्जों से जैसे इन्होंने कहा उससे पता लग गया आपको। क्या इसमें मस्दर इसमी एक ऐसा इसमें है कि अलामत मस्दर नहीं है उसमें, लेकिन मस्दर के माना है मेहरबानी, यानी मेहरबान बूदन, मेहरबान होना, मेहरबानी है मेहरबानी। लिहाजा इसमें मस्दर एक ऐसा इसमें कि जिसमें मस्दर के माना तो पाए जाते हैं लेकिन मस्दर की अलामत फिरदौस फातिमा नहीं होती। समझ गई? उर्दू में भी होता है ये मेहरबानी, दुरुस्त का है ये। मारूफ तरीन निशाना है ये इसमें मस्दर, लेकिन मस्दर की अलामत तो आपको पता है, इसमें मस्दर की भी कोई अलामत है? कहा कि मुख्तलिफ होती है, लेकिन मशहूर तरीन जो है वो इसमें मस्दर की अलामत ये है। पहले सिफत, एक सिफत लाइए प्लस या बढ़ा दीजिए, दुरुस्त कार, अच्छे काम अंजाम देना, अच्छे काम, दुरुस्त कार ही अच्छे काम अंजाम देने वाला, तो ये सिफत है नहीं अच्छे काम अंजाम देने वाला। इंसान दुरुस्त कार, इंसान की सिफत हुई इंसान दुरुस्त कार, सिफत उसका आखिर में या बढ़ा दीजिए, दुरुस्त कार दुरुस्त कारी यानी दुरुस्त कार बूदन। मेहरबान सिफत है, इंसान मेहरबान, मादर मेहरबान, पिदर मेहरबान, सिफत मौसूफ है नहीं है, सिफत है उसके आखिर में या लगा दीजिए मेहरबानी यानी मेहरबान बूदन। बद इंसान बद, दोस्त बद बुरा इंसान, ये सिफत मौसूफ थे, सिफत थी बद बुरा होना, उसमें या बढ़ा दीजिए बदी यानी बदबूदन बुरा होना। तो मशहूर तरीन, इसमें मस्दर की मशहूर तरीन अलामत क्या है? एक सिफत उसके आखिर में या बढ़ी हुई, और क्या? शीन उससे पहले कसरा। दूसरी अलामत क्या है? शीन उससे पहले आमोजिश, कोशिश, दानिश, बीनिश, आमूज प्लस शीन उससे पहले कसरा, दर आखिर बुने मुजारे, बुने मुजारे के आखिर में, नहीं तो मुजारे होता है ना, खुर्दन का मुजारे क्या? खुरद, जैसे आमूजतन का मुजारे क्या? आमूज, नहीं आमूजद है मुजारे, बुने मुजारे है आमूज, जिससे मुजारे बनता है आमूज, एक बुने मुजारे होता है, आप उसमें पढ़ा होगा आमदनामे में। तो कोशीदन का मुजारे, बुने मुजारे क्या? कूश, तो उसके आखिर में शीन बढ़ा दीजिए, आमू जिश, कोश शिश, दान निश, आमोजिश यानी आमुख्तन सीखना, कोशिश यानी कोशिदन कोशिश करना, दानिश यानी दानिस्तन जानना। दो अलामत इन्होंने इसमें मस्दर की गिनाई है, और भी होंगी अलामतें, मशहूर जो है वो ये है सिफत प्लस या शीन आखिर में बुने मुजारे के, कोशिश, आमोजिश, बीनिश, ये आप कल याद करके आइएगा। मस्दर के बारे में आपको पता ही है, इसमें मस्दर किसे कहते हैं? वो इसमें जिसका आखिर में जिसमें मस्दर की अलामत तो नहीं होती लेकिन मस्दर के माना होते हैं, जैसे दुरुस्तकारी, मेहरबानी, बदी, आमोजिश, बेनिश, दानिश, ठीक है। अलामत क्या है इसकी? मशहूर तरीन अलामत क्या है इसमें मस्दर की? सिफत प्लस या, सिफत के आखिर में या बढ़ी भी होगी, दुरुस्तकारी, मेहरबानी, बदी है। सफेद, सफेद होना सिफत है नहीं, सफेदी, सियाह होना सिफत है, सियाही, हर चीज हर सिफत कोई सिफत है उसके आखिर में या बढ़ा दे, इसमें मस्दर। या मसलन बुने मुजारे के आखिर में शीन, आमोजिश वगैरह, ये कल आप दोहरा के आइएगा। और ये कह रहे हैं जबान आमोज अजीज, आप जबान सीखने वाले अजीजों, फर्क मस्दर हो इसमें मस्दर रहा बराए हम क्लासी खुद बयान कुनी, मस्दर और इसमें मस्दर का फर्क आपस में एक दूसरे को बयान कीजिए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।